بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ حضرت لقمان اگرچہ غلام اور غلام زادے تھے، لیکن باخدا حرص و ہوس سے پاک تھے۔ ان کا آقا بھی ظاہر میں تو مالک تھا، لیکن دراصل ان کے مرتبے سے واقف اور دل سے ان کا غلام ہو گیا تھا۔ وہ ان کو کبھی آزاد کر دیتا، لیکن لقمان اپنا بھید چھپا کے رکھنا چاہتے تھے، اور آقا ان کے خلاف مرضی کوئی کام نہ کرنا چاہتا تھا۔ اسے تو حضرت لقمان سے یہاں تک محبت و عقیدت ہو گئی تھی کہ جو کھانا ملازمین اس کے واسطے حاضر کرتے تو وہ ساتھ ہی لقمان کے پاس آدمی روانہ کرتا تاکہ پہلے وہ کھا لیں اور ان کا جوٹھا وہ کھائے۔ وہ لقمان کا جوٹھا کھاتا اور خوش ہوتا تھا، اور جو کھانا وہ نہ کھاتے اسے پھینک دیتا تھا، اور اگر کھاتا بھی تو بالکل بے دل اور بے بھوک کھاتا۔ یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی۔ ایک دفعہ کا اتفاق یہ کہ خربوزہ تحفے میں آیا اور لقمان اس وقت حاضر نہ تھے۔ مالک نے ایک غلام سے کہا، جلدی جاؤ اور میرے فرزند حضرت لقمان کو تو بلا لاؤ۔ جب لقمان آئے اور سامنے بیٹھے تو مالک نے چھری لی اور خود خربوزہ کاٹا اور ایک کاش لقمان کو دی۔ انہوں نے ایسے شوق و رغبت سے کھائی کہ مالک نے دوسری کاش دی، یہاں تک کہ 70ویں کاش تک وہ اسی طرح ذوق و شوق سے کھاتے رہے۔ جب صرف ایک کاش باقی رہی تو مالک نے کہا کہ اس کو میں کھاؤں گا تاکہ معلوم ہو کہ یہ کتنا میٹھا خربوزہ ہے۔ اس نے تو ایسا مزے لے لے کر کھایا ہے کہ دوسروں کے منہ میں پانی بھر آیا اور کھانے کو جی چاہا۔ جب مالک نے کھایا تو خربوزے کی کرواہٹ نے حلق میں مرچیں سی لگا دیں اور زبان میں آبلے پڑ گئے۔ گھنٹہ بھر تک اس کی کڑواہٹ سے بد مزہ رہا۔ پھر حیرت سے پوچھا کہ او عزیز، تو نے اس زہر کو کیوں نوش کیا اور اس قہر کو مہر کیوں سمجھ لیا؟ یہ بھی کوئی صبر ہے، اور یہ صبوری کس سبب سے ہے؟ شاید تو اپنی جان کا دشمن ہے۔ تو نے کھانے سے بچنے کا حیلہ کیوں نہیں کیا؟ یہی کہہ دیا ہوتا، مجھے اس کے کھانے میں عذر ہے، ذرا توقف کیجیے۔ حضرت لقمان نے کہا، میں نے تمہارے نعمت بخشنے والے ہاتھ سے اس قدر کھایا ہے کہ مارے شرم کے دوہرا ہوا جاتا ہوں، اس لیے اے صاحب معرفت، مجھے شرم آئی کہ ایک تلخ چیز تمہارے ہاتھ سے نہ کھاؤں۔ میرے تمام اعضاء و جوارح تمہاری عطا سے پلے ہیں اور تمہارے ہی دانہ و دام میں اسیر ہیں۔ اگر میں صرف ایک کڑوے پن پر واویلا مچانے لگوں تو خدا کرے 100 راستوں کی خاک میرے اعضاء و جوارح پر پڑے۔ تمہارے شکر بخشنے والے ہاتھ نے اس خربوزے میں کڑواہٹ کہاں چھوڑی تھی کہ میں اس کی شکایت کرتا؟ تو ناظرین، یہ حقائق سے ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ وہ اللہ جو ہمیں برسوں سے اتنی نعمتیں کھلا رہا ہے، ہم اس کا شکر ادا کریں، اور کبھی زندگی میں کوئی پریشانی یا مصیبت آ جائے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کریں، ناشکری کی طرف کبھی بھی نہ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ شکر کرنے والے کو میں اور زیادہ دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔